اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 عادی ہوئی تھی، اس کا تفسیر چل رہی تھی کہ کیا تم لوگ بعض کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ ان کو دنیاوی زندگی میں ذلیل کر دیا جائے اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو امت اس وقت اتنی ذلت کا، اتنی پستی کا شکار ہوئی ہوئی ہے کہ آج جو فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے اور اس کے آس پاس چاروں طرف مسلمان ملک ہیں جو اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو مطلب فلسطین کے اس معاملے میں مدد کر سکے، مسلمان بھائیوں کی اس معاملے میں مدد کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیرت جو چھین لی گئی ہے، یہ جو ایمان چھین لیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ آیت بھی ہے کہ ہم کتاب کے بعض حصوں کا مطلب وہ کر لیں گے، کیا کہتے ہیں، مان لیں گے، اور بعض حصوں کا انکار کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیاں کرتے رہیں گے، اور بڑے بڑے گناہ جناب وہ جاری رکھیں گے۔ جیسے وہ میرے خیال میں جنگ جبل یا اس طرح کی کوئی جنگ تھی، ان میں خوارجین تھے یا کوئی اور تھے خوارج وغیرہ، ادھر سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے بھی جانتے ہوئے، کوئی خاص نہیں، ہمیں بس قتل کر دیا ہے، اور پھر ایک باغ میں گئے، وہاں جا کے اس نے ایک سیب توڑ لیا، تو دوسرا کہنے لگا تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، اس کے مالک کی اجازت سے پوچھے بغیر سیب توڑ لیا ہے، ادھر تم قتل کر کے آ رہے ہو، ادھر تم نے ایک اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، اور یہاں پہ آگے اس ٹائم تمہیں گناہ کا خیال تک نہیں آیا، اور یہاں پہ آگے تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ جی سیب سے مالک سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا۔ ادھر ہم سود کھاتے ہیں، ادھر بے حیائی چل رہی ہے معاشرے میں، ادھر ڈاکہ، ایک دوسرے کے حق مارنا، رشوت والا کہتا ہے کہ جناب کیا کریں، رشوت کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں چلتا اگر رشوت نہیں لیں گے، اور جی سود لینے والے، کاروبار کرنے والے کہتے ہیں اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ بلکہ میں نے تو ڈاکٹر اسرار کی تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ کہ یہ جو پراسٹیٹیوٹس ہیں، یہ جو طوائفیں ہیں، یہ بھی یہی بات کرتی ہیں کہ جی ہم تو اپنی محنت کی کمائی کر رہے ہیں یہ وہ، اور اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر نیکی کے معاملے میں ایسے ہوتے ہیں کہ محرم میں جناب یہ کیا کہتے ہیں اپنا سارا دھندا ہر چیز بند کر کے، اور یہ جی اس میں جلوسوں میں جاتے ہیں، ان چیزوں میں جاتے ہیں۔ یعنی گناہ اور نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں اتنا کوئی کرپٹ ہو چکا ہے نا کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں گے، اتنے بڑے چوٹی کے گناہ کریں گے، اور ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ کیا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یکسرون۔ لینے میں پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنا، پھر چوری، ڈکیتی، یہ سارے جو ہیں مطلب ایک دوسرے کی محنت کا مال چھین کے لے جانا، اور پھر جناب ان میں سے وہ نمازیں پڑھیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں جو دوسروں کا حق مان رشوت لے کے سارا کچھ لے کے عمروں پہ جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، وہ لوگ سرکاری پیسوں سے حج پہ جا رہے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ بھی حج تو فرض ہی اس پہ ہے جس کے پاس اپنا مال اتنا زیادہ ہو، ذاتی مال، جس کے پاس اپنا اتنا ذاتی مال ہی نہ ہو، اس پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن سرکاری لوگوں کے پیسوں سے حج پہ جا رہے ہیں، رشوت کے پیسے ہیں ان سے عمروں پہ جا رہے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی پگڑی ہیں، اور جناب واپس آتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آ کے وہی دو نمبری کر کے لوگوں سے مال چھینتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، اب جو بھی لین دین کا مال ہو، تجارت کا مال ہو، اس میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم باقی بڑے بڑے تو کیا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ جو ریڈیو والے عام لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں نیکی اور بدی کا تصور بہت کرپٹ ہو چکا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں گے، انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے۔ جب ایسا کام ہوگا کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانو، کتاب کے ایک حصے کا انکار کرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جزوی اطاعت ہے۔ اللہ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے کہ آدھی بات مانو آدھی نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بھی پوری اطاعت کرنی ہے، سارا حکم ماننا ہے تو مانو، ورنہ چھوڑ دو، اسلام سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے گناہ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اور آخر میں جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلے سزا ملے گی اس چیز کی، یہ سزا تو کافروں کو بھی نہیں ملتی کہ انہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے، ان کے لیے تو آخرت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہوئے، تم مسلمان پیدا ہوئے، تم یہ کام کرتے ہو کہ آدھی بات مان لی، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لی، صدقہ خیرات، حرام مال، چوری کا مال لیا، اس میں سے صدقہ کر دیا، جب یہ کام کرو گے تو دنیا میں ذلت
اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کیا کرو، واللہ اعلم بما یتقون، شاید یہی آیت ہے کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جتنے تم تقوی والے ہو۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے یہ جو تم لوگوں کا مال چھین چھین کے، جو دو نبری کر کر کے مال جمع کرتے ہو، عمرے کرنے جاتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے یہ عمرے کر کے تمہارا جو بھی حرام کی کمائی ہے ساری پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف، پس کمی نہیں کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب کی، ولا ہم، اور نہ ہی ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ ینصرون بھی پیسیو وائس ہے، اور یخفف بھی خفف یخفف، خففا یخفف، یہ تو باب تفعیل ہے، تخفیفاً، تو یخفف، نہ کمی کی جائے گی عذاب کی اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ جو ہے نا انجام دیکھ لو، اصل چیز ہوتی ہے انجام، کہ ان کو ایک تو دنیا میں پہلا کیا اس کی سزا ہے، دنیا میں ذلت، اور پھر سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ چار عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، چار انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب بھی کوئی باز نہیں آتا، گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا اپنے گھروں میں۔ لوگ جناب، میں نے ایک چیز بھی دیکھی ہے، تبلیغی جماعتوں میں جا رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں دوسروں کو، اور ان کی اپنے گھروں میں کزنس کی مکسنگ ہے، بھی شرعی پردہ نہیں ہے، کزنس ایک دوسرے سے اچھی طرح گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے درمیان ایک وہ نہیں ہے، باڑ نہیں ہے، ایک سپریشن نہیں ہے۔ یہ بھی یہی ہے کہ تم دنیا کو تو تبلیغ کرتے پھر رہے ہو، اپنے گھروں میں تم نے دین کا نظام نہیں قائم کیا ہوا، تو نظام قائم کرو اپنے گھروں میں۔ اپنی شادیوں میں جو اتنی فضول خرچیاں، فضول رسمیں ہوتی ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہو اور ادھر سے وہ کام کر رہے ہو جو پورے معاشرے کو، کسی کو نہیں پتہ کہ یہ جو جہیز ہے اس نے معاشرے میں کتنی زیادہ لوگ زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ لوگ ساری زندگی جہیز اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کو کون آسان کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، کسی اور نے آسان کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی معاشرے میں یہ اصول چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ہم کیسے ٹھیک کریں؟ بھائی تم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، کسی اور کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تم جس کو لے کے آ رہے ہو اپنے گھر میں، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، لڑکے کی شادی کر رہے ہو، تو نہ لو ان سے جہیز۔ تم خود چاہتے نہیں ہو، خود محنت نہیں کرنا چاہتے، خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور دوسروں سے وہ چھینتے پھرتے ہو۔ بھائی اپنے خود کو ٹھیک کرو گے تو ہی کوئی ٹھیک ہوگا نا۔ یہ تو صحیح بہانہ نہیں ہے نا، یہ سارا کچھ اسی چیز میں، اسی آیت میں ہے۔ جتنا بھی معاشرے میں نظام خراب ہے وہ صرف خود کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوگا نا، ایسے کون ٹھیک کرے گا؟ باہر سے آ کے تو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کرو ان چیزوں کو۔ ہماری زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے جو خلاف شریعت ہے، اسلام کے خلاف ہے؟ کس کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ بے پردگی مطلب گناہ ہے، شرعی پردہ ہی اصل ہے؟ یہ جو مطلب تبرج ہے جو ظاہر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا میں آتا ہے یہ چیز، زنا کی ایک فہرست میں۔ کس کو نہیں پتہ، پھر بھی یہ کام کرتے ہیں، پردہ نہیں ہے، یہ ایسے کھلم کھلا پھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مطلب وہ لوگ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں جج نہ کرو۔ بھئی تم ظاہری گناہ ہے تمہارے، تم ظاہری گناہ جو کھلم کھلا گناہ کرے اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ ہر بندہ معاف کر دیا جائے گا، مگر وہ بندہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، جو کھلم کھلا فسق کرتا ہو۔ تو اب اور کیا چاہیے تمہیں، اور کس طرح سمجھایا جائے کہ تم کھلم کھلا گناہ کر رہے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے نا چھپ کے گناہ کی، ابھی اس کے بارے میں نہ بتاؤ کسی کو، اللہ معاف کر دے گا۔ تم کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تمہیں جج نہ کیا جائے۔ عجیب منافقت ہے یہ معاشرے کی۔ تو یہ سارا کچھ اس آیت میں آ جاتا ہے، باقی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔